علم جو بھی اپن حاصل کرتے، جو سیکھتے، جو کچھ علم کا سب سے پہلے جو ہے وہ کیا ہے؟ علم کا مفہوم، علم کی تعریف. کہ جب اپن کچھ سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے خاموشی اختیار کرنا، خاموش رہنا. پھر نمبر 2 توجہ سے سننا ہے، یعنی غور سے سننا ہے کہ جو سکھانے والا ٹیچر، استاذ یا جو بھی انسان سکھا رہا ہے اس کو سب سے پہلے خاموش ہو کر کے سنو، پھر دل سے سنو، غور سے سنو، توجہ سے اس کو بولتے ہیں. تیسرا، سننے کے بعد اس کو یاد کر لو، اور یاد کرنے کے بعد اب کیا ہے؟ جو تم سیکھے اب وہ اپنی کریکٹر میں لانے کی کوشش کرو. مطلب عمل کرو اس پہ. جیسے نماز کے بارے میں پتہ ہو گیا، نماز میں کیا پڑھتے ہیں، رکوع میں کیا پڑھتے ہیں، رکوع سے اٹھتے وقت کیا پڑھتے ہیں، سجدے میں کیا پڑھنے کا حکم ہے، تشہد میں بیٹھیں گے تو کیا کیا پڑھنا ہے. ان سب چیزیں جب دین کا معلومات ہو گیا، اب انسان پہ یہ فرض ہو جاتا، یہ واجب ہو جاتا کہ آپ تم عمل کرو. جب کریکٹر میں تمہارے آئیں گا تب جا کر کے لوگ دور سے ہی دیکھیں گے اور پھر بولیں گے یہ اسلام ہے. ورنہ لوگ سیکھ تو بہت کچھ لیتے ہیں بٹ عمل نہیں کرنے کی وجہ سے، اپنے اخلاق میں اور کریکٹر میں نہ لانے کی وجہ سے لوگ کیا بولتے ہیں؟ نام رکھتے ہیں. ارے یار یہ دین ہے، یہ اسلام. یہ لوگ دیکھو کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کتنا دھوکہ دیتے ہیں. بتایا گیا جو معلوم چل گیا. حضور نے فرمایا اور قرآن میں بھی آیا کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. اب ہمیں وہ چیز معلوم ہو گیا تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب عمل کرنا ہے. جھوٹ کبھی بھی نہیں بولنا ہے، کسی بھی حالت میں جھوٹ نہیں بولنا ہے. یہ ہے. کسی کو دھوکہ دینا حضور نے فرمایا یہ بھی غلط ہے. اسلام تو یہ درس دیتا ہی نہیں، یہ سکھاتا ہی نہیں، تو دھوکہ بھی کسی کو نہیں دینا. جو چیز ہم سیکھ لیے اس پہ کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. اور نمبر 5 علم کا جو 5واں درجہ اور 5واں جو مرتبہ اور جو 5واں تعریف ہے وہ کیا ہے؟ کہ اب تم اس پہ عمل بھی کر رہے ہو، اب دوسرے بھائی تک پہنچاؤ، دوسرے کسی بہن کو بتاؤ، دوسرے لوگوں کو بتاؤ تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھائے. علم کا یہ مفہوم ہے، یہ تعریف ہے. تو بتایا گیا کہ سب سے بڑا عالم کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن اور حدیث کا علم جانتا ہو، جاننے والے کو، دین کو جو اچھی طرح سے جانتا ہو، شریعت کو اچھی طرح سے جانتا ہو، قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہو، اسے عالم کہتے ہیں. تو بتایا گیا، بزرگ کہتے ہیں کہ عالم وہ نہیں، سب سے بڑا عالم وہ نہیں ہے کہ جو لمبی گفتگو کرے، لمبی تقریر کرے، بیان جس کو بولتے ہیں، لمبی چوڑی گفتگو کرے. بتایا گیا نہیں، عالم وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو. کیونکہ جب قرآن و حدیث آ گیا انسان کے اندر تو اب سب سے بہتر انسان وہ ہے کہ اس کے اللہ سے ڈرتے بھی ہو اور اس کے اخلاق میں وہ کردار آ جائے جو انہوں نے قرآن حدیث کے ذریعے اللہ کا حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احکام اور حضور کی حدیث جو انہوں نے پڑھا اس کو سیکھا، اور سیکھنے کے بعد اس پہ عمل کیے اور پھر اللہ سے ڈرتے رہے، حضور کے حدیث کے مطابق زندگی گزارے، تو وہ سب سے بڑا عالم ہے. کیونکہ سیکھ تو انسان بہت کچھ جاتا ہے لیکن عمل کرنا سب سے بڑا مشکل کام ہے. عمل لوگوں سے نہیں ہوتا، سیکھ تو جاتے بٹ اس پہ ہم چل نہیں پاتے. تو انسان کو چاہیے اپنے اخلاق میں، کردار میں، وہی کردار کو بولتے کریکٹر میں لانے کی ضرورت ہے. جب پھر اس میں اسلام آئے گا، حضور کی حدیث کے تحت زندگی گزاریں گے تو اللہ بھی خوش اور اللہ کے رسول بھی خوش. تو یہ ہوا، یہ انسان کا پھر معاملہ بننا ہے کہ دنیا میں بھی آسانی اس کے لیے اور آخرت میں بھی اللہ اس کی زندگی کو، اس کی ساری خطاؤں کو، گناہوں کو اللہ معاف کرے گا، آسان کرے گا. قیامت کے دن بھی اس کا معاملہ پھر بن جائے گا. تو انسان کو چاہیے کہ رب سے سب سے زیادہ ڈرنے والا بنے. ایک انسان مجھے ملا، وہ کہتا ہے کہ ایسا ہے، جبکہ اس کے چہرے پہ میں نے دیکھا داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، اور داڑھی ٹوپی اگر لگا لیے تو لوگ مولانا کہنے لگتے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر داڑھی رکھا ہے تو حضور کی سنت ہے، ٹوپی اگر پہنا ہے سر پہ تو سب مولانا ہی ہو، عالم ہو، ایسا نہیں ہے. تو ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا کہ انسان حضور کی محبت دل میں ہو، انسان حضور سے محبت کرتا ہے، امت محمدیہ میں ہے، مسلمان ہے، چاہے وہ شراب پہ شراب پیے، گناہ پہ گناہ کرے، قتل کرے، ہر چھوٹی بڑی خطا کرے، گناہ کرے، کتنا بھی گناہ گار ہو، لیکن بولے حضور سے محبت ہے تو معاف کر دے گا.
حضور سے اگر کسی کے دل میں محبت ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ انسان گناہ کیوں کرے گا؟ ہاں، اللہ کی محبت دل میں ہے، وہ شراب کبھی پیے گا؟ نہیں کوئی چھوٹی یا بڑی گناہ کرے گا؟ نہیں حضور سے اگر سچی پکی محبت کہتا ہے کہ انسان میں حضور سے محبت کرتا ہوں، وہ تو نماز کبھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور نے فرمایا نماز مومنوں کی معراج ہے، مسلمانوں کی، مومنوں کی کیا ہے؟ معراج۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، کہ نماز جنت کی کنجی ہے، یہ بھی میں بتا چکا ہوں۔ نماز پڑھے گا انسان تو نماز کیا ہے؟ جنت کی کنجی ہے، کی چابی ہے۔ تو جب انسان کہتا ہے کہ حضور سے محبت ہے تو وہ تو پہلی بات گناہ کے قریب جائے گا نہیں، برابر انسان ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ کوشش کرتا ہے کہ گناہ نہ ہو مجھ سے، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑا گناہ ہو، گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا۔ کہ حضور سے اگر سچی محبت ہو جائے تو انسان گناہ کے قریب پھر نہیں جاتا۔ پھر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حضور سے محبت ہے اور شراب پی رہا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو گئی تو دنیا کی محبت آئے گی، یا تو دنیا کی محبت بس گئی تو پھر حضور اور اللہ کی محبت دل میں نہیں آئے گی۔ تو بتایا گیا جب تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پوری طرح سے اترو، نماز بھی پڑھو، قرآن کے تحت زندگی گزارو اور حضور کی حدیث پاک پہ عمل کرتے رہو، تو اللہ دنیا کی زندگی بھی آسانی پیدا کرے گی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔